بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ رجب کا چاند دیکھ کر جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس قرآنی وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ خود بھی اور اس کی اولاد اور اس کی نسلیں رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی 7 نسلوں تک رزق کے دروازے کھل جائیں، تو آج ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، ماہ رجب کو رب نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اگر آپ 7 نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، 7 نسلوں تک ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ اور آپ کی اولاد جلد ہی ارب پتی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ والو، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برسا رہا ہے۔ بس کوئی مانگنے والا تو ہو، رب کی ذات تو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اللہ والو، رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آج وہ شخص بد نصیب ہے جو صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں پڑھتا۔ جو وظیفہ ابھی میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتانے لگی ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور جو شخص بھی بڑی محبت، عقیدت اور خلوص نیت کے ساتھ اسے پڑھے گا، تو یقین جانیے اگر چند منٹ دے کر آپ 7 نسلوں کے رزق کا اہتمام کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، رب کے مہینے میں اپنے رب سے ہر بات منوانا چاہتے ہیں، گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، رجب کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر سن لیں، کیونکہ بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ اپنے صحن میں یا چھت پر کسی کھلی جگہ کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سردی کا موسم ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے بیماری یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے چھت پر یا کھلی جگہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اپنے گھر کے بستر پر بھی باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اس موقع کو ہرگز مت چھوڑیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رجب کا چاند نظر آتا ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر رب کریم کے خزانے، رب کی رحمتیں اور رب کی برکتیں موسلا دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب کی پہلی رات دولت کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ آج رجب کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی شخص رجب کی پہلی رات ہی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے لیے دولت اور شہرت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ رجب رب سے نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے، رجب میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ جب رجب کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، تو رزق اور دولت خود چل کر انسان کے پاس آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آسمان اور زمین کو ترازو کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور پوری دنیا کے تمام اذکار، تمام نیکیاں، تمام تسبیحات اور تمام اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے، تو یہ 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور 7 سمندروں دنیا کے ہر ذکر سے افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ کو منانے والا اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ خدارا، آج رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ وظیفہ میری ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ آج رجب کی پہلی رات ہے، آج میں دولت کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آج کامیابی کی رات ہے، آج رب سے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کی رات ہے۔ آج بالکل لاپرواہی نہ کیجیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے،
اور جسے یہ موقع مل جائے وہ اپنی تقدیر بدل لیتا ہے، اپنا نصیب کھول لیتا ہے اور نسلوں تک رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے فاقہ و غربت اور تنگ دستی سے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے نجات اور بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ مقروض ہیں، آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ قرض کیسے اترے گا۔ آج رجب کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آج میں غیبی طریقے سے مال حاصل ہونے کا ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ وظیفہ پڑھ لے تو صبح تک، زیادہ دیر نہیں بلکہ صرف صبح تک، اللہ پاک کے حکم سے اسے وہ چیز ضرور مل جاتی ہے جس کی اسے حاجت ہوتی ہے، چاہے بڑی رقم ہو، ذاتی مکان ہو، ذاتی گھر ہو، من پسند شادی ہو، من پسند نوکری ہو۔ آپ جس حاجت کے ساتھ بیٹھیں گے، آج کی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب آپ کے ملک میں رجب کا چاند نظر آ جائے تو رجب کی پہلی رات یہ دولت کا وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس رجب کی چاند رات بھی موجود ہے اور یکم رجب کا پورا دن بھی موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکم رجب کی پہلی رات تک یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد دنیا کی ہر پریشانی، دکھ، غم اور تکلیف آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ آپ جدھر قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔ آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی آج پڑھ لیں یا کل پڑھ لیں، جب چاہے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ جاننے سے پہلے آج رجب کی چاند رات کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ماہ رجب شروع ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے رجب کے چاند کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دلوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار، رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرما کہ اسے حاصل کرنے کے بعد ہم کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک، ہماری زبان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں پریشان بیٹھی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے بہتری رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہتری رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ان کے شوہروں کی زندگی بھی ایسی ہو۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزوہ فلسطین، کشمیر، ایران اور پاکستان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ خیر و حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، انہیں اپنی پناہ اور اپنے امن میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست نابود فرما۔ اے میرے مالک، ملک پاکستان پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ یا اللہ، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جنگ کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول منظور فرما۔ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما لے۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر اور پسندیدہ ہے تو وہ بھی عطا فرما۔ سب کی نیک اور جائز حاجات کو، مرادوں کو پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، توجہ فرمائیے، رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ گھڑیاں بہت زیادہ قبولیت والی ہوتی ہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میری آپ سب کے سامنے
گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری گزارش کا فائدہ کیا ہوا، کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے راز بتانے والی ہوں۔ یہ وہ راز ہے جن پر نہ تو ہمیں کبھی عمل کرنا سیکھا اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں تو اعتکاف کی نیت سے شروع کریں۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ وظیفہ شروع کرنے کے بعد نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، یہاں تک کہ وظیفہ مکمل ہو جائے۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ رب جو آسمانوں کا رب ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عاجزی اور فقیری کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب توجہ کریں، سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا اور انتہا میں درود پاک کے بغیر نہ تو وظیفوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی حاجات اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ شروع کرے۔ برکت اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 1 مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں کہ آپ رب کریم سے کیا چاہتے ہیں۔ نیا گھر، نئی گاڑی، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہ دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو، آج رب کریم کے سامنے نیت کر کے دیکھیں۔ پھر درود پاک اور نیت کرنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ شروع کریں۔ یہ ذکر مومن کی معراج بھی ہے، پہلا کلمہ طیبہ بھی ہے اور کامیابی کا راز بھی ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے رب کریم اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ رات کا وقت ہو، رجب کی پہلی رات ہو تو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ رجب کی پہلی رات یہ کلمہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، یعنی 365 دن کا رزق اور دولت آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 دانے، اگر ممکن ہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، ورنہ تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے پڑھنا شروع کریں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے تو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ آج رجب کی پہلی رات ہے، آج رب کا مہینہ ہے، آج حرمت والی رات ہے، آج قبولیت کی گھڑی ہے، آج مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز غیب سے مل جاتی ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح کے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ یہی ذکر بزرگان دین کیا کرتے تھے، اہل بیت نے کیا۔ جب کبھی مشکل وقت آتا تو کبھی پریشانی بڑھ جاتی تو گھر میں خاموشی اختیار کر کے یہی ذکر کیا جاتا تھا۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کرتے تھے اور صرف ایک تسبیح ہر مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ مگر اللہ والو، آج پھر رجب کی پہلی رات ہے، آج پھر رب کا مہینہ ہے، آج پھر وہ رات ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت والی ہے۔ اگر آج کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا را ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ جلد بازی کریں گے یا اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی اس تسبیح کے بعد اپنی جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے سورۃ اخلاص کا ذکر بھی شروع کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کو بہت پسند ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے رزق، رشتوں اور کاروبار کی جتنی بھی بندشیں اور رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔
سورۃ اخلاص آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ صرف 41 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے رزق کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں اور رکاوٹیں انشاءاللہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ رجب کی پہلی رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک پورے سال کے رزق اور دولت کو آپ کے نصیب پہ لکھ دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ پورا سال نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر تو دیکھیں، آپ جو بھی وظیفے پڑھتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، میں کسی کو منع نہیں کر رہی، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تسبیح ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان، زمین اور دنیا جہاں کی ہر چیز رکھ دی جائے، تب بھی یہ تسبیح سب سے افضل، وزن میں بھی بھاری اور فضیلت میں بھی زیادہ ہے۔ اللہ والوں بتائے گئے طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے۔ استغفار 313 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے گناہوں کی گرفت ہو جاتی ہے، پھر نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور نہ ہی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ 313 مرتبہ استغفار پڑھنے سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی مانگتے جائیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ آپ کے پاس رجب کی چاند رات بھی موجود ہے اور یکم رجب کا پورا دن بھی موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا ہے وہ مقدر فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بغیر مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹس میں لکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔